بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کلاس 7 میتھ پاتھ کا جو یونٹ 2 اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، ریشنل نمبر اینڈ ڈیسیمل نمبر۔ اس کا دیکھیں، جو ہمارے پاس فرسٹ ٹاپک ہے وہ بتا رہا ہے کہ آپ نے آلریڈی جو پریویس کلاسز میں سی ایف اور ایل سی ایم کے بارے میں پڑھا ہوا ہے۔ پھر یہ ہم نے یونٹ 1 میں بھی دیکھا تھا سیٹس کہ نیچرل نمبر کا سیٹ 1 سے سٹارٹ ہوتا ہے، ہول نمبر کا سیٹ 0 سے انٹیجر میں سارے نمبر آ جاتے ہیں، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو نمبر بھی آ جاتے ہیں۔ پھر یہ ایک نیو چیز آ گئی ہے ایبسولوٹ ویلیو۔ ایبسولوٹ ویلیو ہمارے پاس کیا ہوتی ہے؟ کوئی کسی بھی ریئل نمبر کی ہمارے پاس پازیٹیو ویلیو ہوتی ہے۔ جس طرح دیکھیں -5 ہے، اس کا ہم نے ایبسولوٹ لیا تو اس کی ایبسولوٹ ویلیو +5 آ گئی۔ اس طرح +5 کی ایبسولوٹ ویلیو بھی ہمارے پاس +5 ہی آئے گی، تو ایبسولوٹ ویلیو ہمارے پاس ہمیشہ پازیٹیو ہوگی۔ پلیس ویلیو بھی آپ نے آلریڈی پریویس کلاس میں پڑھی ہوئی ہے۔ پلیس ویلیو دیکھنے کے لیے ہم رائٹ سائڈ سے شروع کرتے ہیں، 1 10 100 1000 10,000 اینڈ 100 thousands۔ یہ دیکھیں سب کے ساتھ ایس لگا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی پوائنٹ والی ویلیو آ جائے تو پھر اس کی پلیس ویلیو ہم کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس کے لیے دیکھیں، یہ ہمارے پاس انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی پوائنٹ والی ویلیو آ جائے تو پوائنٹ سے پہلے تو ہم نے اسی طرح دیکھنا ہے 1 10 100 1000 10,000، لیکن پوائنٹ کے بعد دیکھیں، پوائنٹ کے بعد جو پہلا ڈیجٹ ہوگا وہ 10th ہوگا۔ یہاں پر ایس لگا ہوا تھا، یہاں پہ ہم نے ٹی ایچ ایس لگانا ہے۔ دیکھیں 10 کے ساتھ ٹی ایچ ایس لگا دیا، 100 کے ساتھ بھی ٹی ایچ ایس لگا دیا، پھر آگے 1000 کے ساتھ بھی ٹی ایچ ایس لگا دیا، اور پوائنٹ کے بعد ہم نے 10 سے شروع کرنا ہے۔ پوائنٹ سے پہلے 1 سے، اور یہ پوائنٹ کے بعد والی کو 10 سے شروع کرنا ہے، اور ان کو ہم نے لیفٹ سے رائٹ دے کے جانا ہے۔ پوائنٹ سے پہلی والی کو رائٹ سے لیفٹ کی طرف، اور پوائنٹ کے بعد والی کو لیفٹ سے رائٹ کی طرف دے کے جانا ہے، تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر ریشنل نمبر آ جاتے ہیں۔ ریشنل نمبر کی آسان سی ڈیفینیشن ہے، کہہ رہا ہے کہ وہ تمام نمبر جن کو ہم P/Q فارم میں لکھ سکیں تو ان کو ہم ریشنل نمبر کہتے ہیں۔ پھر ریشنل نمبر کہتے ہیں جن نمبر کو ہم P/Q کی فارم میں نہ لکھ سکیں تو ان کو کہتے ہیں ارریشنل نمبر۔ اب ہم ایکسرسائز 2 اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا جو کوسچن آنا ہے اس میں ہمیں کہہ رہا ہے رائٹ دا پلیس ویلیو آف بولڈ ڈیجٹ۔ بولڈ ڈیجٹ کو اس نے گرین کلر کیا ہوا ہے، گرین کلر کا جو ڈیجٹ ہے اس کی ہم نے پلیس ویلیو بتانی ہے۔ فرسٹ پارٹ میں دیکھیں 5 گرین ہے، تو یہاں سے شروع کریں گے 1 10 100 1000 10,000، تو 5 کی پلیس ویلیو ہمارے پاس 10,000 آ جائے گی، اس کے اوپر میں نے لکھ دیا 10,000۔ اس طرح یہاں پر 7 گرین ہویا ہوا ہے، اور 7 ہمارے پاس پوائنٹ کے بعد آ رہا ہے، تو پوائنٹ کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم یہاں سے لیفٹ سے رائٹ دے کے جائیں گے، تو پہلا آ جائے گا 10th اور دوسرا آ جائے گا 100s، تو ہم 100 لے کے اس کے ساتھ ٹی ایچ ایس لگا دیں گے، اس کے ساتھ ٹی ایچ ایس لگا دیں گے، اور یہ -4 گرین ہویا ہوا ہے، تو یہاں پر دیکھیں پوائنٹ سے پہلے والا ہے تو پوائنٹ سے پہلے والا 1 آ جائے گا، اس کے ساتھ 1 لکھ دیتے ہیں، اور یہاں پر پوائنٹ نہیں آ رہا تو 1 10 100s، یہ ہمارے پاس 100s آ گیا۔ کوسچن 2 میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے ٹرو فالس اسٹیٹمنٹ چیک کرنی ہے۔ فرسٹ پارٹ میں کہہ رہا ہے 0 از پازیٹیو نمبر، تو یہ اگر آپ ریئل لائن پہ دیکھیں تو 0 ہمارے پاس نہ پازیٹیو نمبر میں آتا ہے نہ نیگیٹو نمبر میں، کیونکہ 0 ہمارے پاس آریجن ہے۔ 0 سے ہم اگر رائٹ جائیں تو 0 سے رائٹ پہ ہمارے پاس تمام پازیٹیو ویلیو ہوتی ہیں، اور لیفٹ پہ نیگیٹو ویلیو، تو یہ ہمارے پاس 0 نہ پازیٹیو نہ نیگیٹو، اسے پازیٹیو نمبر نہیں کہہ سکتے، تو لہٰذا یہ اسٹیٹمنٹ فالس ہو جائے گی۔ کہہ رہا ہے 4 از گریٹر دین -4404، تو یہ ظاہری بات ہے اگر کسی نمبر کے ساتھ مائنس کی سائن ہوگی تو وہ سمالر ہو جائے گا، تو یہ ہمارے پاس 4 گریٹر نمبر ہے۔ پھر کہہ رہا ہے 2 × 3/5 will be on the right of the midpoint, 2 × 1/2 and 3 × 1/2۔ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ یہ والا جو نمبر ہے یہ ہمارے پاس ان دونوں نمبر کا جو مڈ پوائنٹ ہوگا اس مڈ پوائنٹ کے رائٹ سائڈ پہ آئے گا، تو دیکھیں یہ 2.5 ہے، تو 2.5 ہمارے پاس ادھر آئے گا، 3.5 ادھر آئے گا، اور ان دونوں کا جو مڈ پوائنٹ ہے وہ ہمارے پاس 3 آ گیا ہے، یہ 3 ہمارے پاس مڈ پوائنٹ آ گیا ان دونوں کا۔
جبکہ یہ جو ہمارے پاس نمبر ہے 2 3/5 2 3/5 ہمارے پاس ادھر آتا ہے. تو یہ دیکھیں مڈ پوائنٹ کے لیفٹ سائڈ پہ آ رہا ہے، جبکہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ رائٹ سائڈ پہ آتا ہے، تو یہ اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس فالس ہو جائے گی. ڈی پارٹ میں کہہ رہا ہے سیٹ آف ہول نمبر انکلوڈ 0. تو یہ دیکھیے ہمارے پاس سیٹ آف ہول نمبر ہے، اس کو ڈبلیو سے شو کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس 0 سے سٹارٹ ہوتا ہے، تو یہ سیٹ میں ہمارے پاس 0 انکلوڈ ہے، تو یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہو جائے گی. پھر کہہ رہا ہے ریشنل اینڈ ریشنل نمبر آر ڈس جوائنٹ سیٹ. تو یہ اسٹیٹمنٹ بھی ٹرو ہے کیونکہ ریشنل اینڈ ارریشنل نمبر جو ہیں وہ ہمارے پاس بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جو ریشنل ہوتے ہیں وہ ارریشنل میں نہیں آتے اور جو ارریشنل کے سیٹ میں ہوتے ہیں وہ ریشنل میں نہیں آتے، تو یہ دونوں ڈس جوائنٹ سیٹ ہوتے ہیں. کہہ رہا ہے 0 از دا ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی آف ریشنل نمبر. تو ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی جو ہے وہ ہمارے پاس ہمیشہ 1 ہوتی ہے. یہاں پر 0 کہہ رہا ہے تو یہ اسٹیٹمنٹ فالس ہو جائے گی. پھر کہتا ہے وین ریشنل نمبر از ڈیوائڈیڈ بائی ریشنل نمبر دا ریزلٹ از ریشنل نمبر. تو یہ اسٹیٹمنٹ بھی فالس ہے. ریشنل نمبر کو جب ریشنل نمبر سے ڈیوائڈ کریں گے تو اس کا آنسر ہمارے پاس ریشنل ہی آئے گا، یہ ریشنل نہیں آئے گا. ایچ پارٹ میں کہتا ہے ریسیپروکل آف 7/4 از 4/7. تو یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے کیونکہ اس کو دیکھیں 7/4 کو اگر ہم الٹائیں تو ہمارے پاس 4/7 ہی بنتا ہے. ہم جو کوشچن 3 ہے اس میں ہمیں کہہ رہا ہے ایکسپریس دی گیون ریشنل نمبر ان اسینڈنگ آرڈر. یہ جو ہمیں نمبر دیے گئے ان کو ہم نے اسینڈنگ آرڈر میں لکھنا ہے. تو اسینڈنگ آرڈر پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا ہوتا ہے. تو اسینڈنگ آرڈر میں جو ہمارے پاس نمبر دیے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ہم سمالر ٹو لارجر کی ترتیب میں لکھتے ہیں. فرسٹ ہم سمالر نمبر لکھتے ہیں، پھر اس سے لارجر اور جو سب سے لارجر نمبر ہوتا ہے وہ لاسٹ میں آ جاتا ہے. اب یہ سارے آگے پیچھے لکھے ہوئے ہیں، کوئی ترتیب سے نہیں ہے. تو میں کیا کرتا ہوں، یہ جو ہمارے پاس فریکشن فارم میں نمبر دیے گئے ان کو میں ڈیسیمل فارم میں کنورٹ کر لیتا ہوں. دیکھیں 1/5 ہے تو 1/5 کرتے ہیں تو یہ آ گیا 0.2. اس طرح 22/10 ہے تو 22/10 کیا تو یہ آ گیا 2.2. 13/10 کو 13/10 ڈیوائڈ کریں گے تو یہ 1.3 آ جائے گا. اس طرح 11/25 کرتے ہیں تو یہ 0.4 آ گیا. 13/2 کرتے ہیں 13/2 تو یہ آتا ہے 6.5 اور 8/25 تو یہ آ گیا 0.3. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے ہمارے پاس سمالر نمبر کون سا آ رہا ہے، یا سمالر کو بھی دیکھنے سے پہلے ہم ان تمام نمبر کو ریئل لائن پہ شو کر دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں 0.2 آ رہا ہے تو 0 اور 0.2 یہ دیکھیں دو انٹیجر کے بٹوین ہمارے پاس یہ 9 پوائنٹ آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ 0.2 ہمارے پاس اس جگہ آ جائے گا. یہاں پر آپ 0.2 لکھیں یا 1/5 لکھیں ایک ہی بات ہے. میں 1/5 لکھ دیتا ہوں کیونکہ ہم نے ان کو ترتیب سے لکھنا تھا، تو میں نے 1/5 لکھ دیا. آگے 2.2 ہے، 2.2 ہمارے پاس اس جگہ آتا ہے. دیکھیں 2 اور آگے 0.2 تو 2.2 ادھر آ جائے گا. اس کی جگہ میں لکھ دیتا ہوں 22/10. پھر آگے 1.3 تو 1.3 ادھر آتا ہے، اس کی جگہ میں نے لکھ دینا ہے 13/10. اور پھر آ جائے گا 0.4 تو 0 اور آگے 0.4 ہمارے پاس اس جگہ آتا ہے، تو 0.4 کی جگہ میں لکھ دیتا ہوں 11/25. پھر 6.5 تو 6.5 ہمارے پاس ادھر 3 ہے، 3 سے آگے 4 آئے گا، 5 آئے گا، پھر آگے 6.5 آئے گا، اس کی جگہ میں لکھ دیتا ہوں 13/2 اور یہ آ جائے گا 0.3. تو 0.3 ہمارے پاس ادھر آ رہا ہے. 0.3 کی جگہ ہم لکھ دیتے ہیں 8/25. تو یہ دیکھیں اب یہ ہمارے پاس سمالر ٹو لارجر کی ترتیب میں آ رہے ہیں. ان کو ہم اسی طرح یہ اٹھا کے لکھ دیتے ہیں تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس سینڈنگ آرڈر. پہلے آئے گا 1/5، پھر آ جائے گا 8/25، پھر آئے گا 11/25، پھر 13/10، 22/10 اور 13/2. تو یہ ہمارے پاس آنسر آ گیا. کوشچن 4 میں ہمیں کہہ رہا ہے رائٹ دا فالوئنگ ان ڈیسینڈنگ آرڈر. یہ جو ہمارے پاس نمبر دیے گئے ان کو ہم نے ڈیسینڈنگ آرڈر میں لکھنا ہے. تو پہلے دیکھتے ہیں کہ ڈیسینڈنگ آرڈر کون سا ہوتا ہے. ڈیسینڈنگ آرڈر کہتا ہے لارجر ٹو اسمالر. کہ اس میں
پہلے ہم لارجر نمبر لکھتے ہیں، اس سے سمالر، اس سے سمالر، جو سب سے سمالر نمبر ہوتا ہے وہ لاسٹ میں آ جاتا ہے۔ تو پہلے جو یہ ہمارے پاس نمبر دیے گئے ان کو ہم ریئل لائن پہ شو کر دیتے ہیں۔ دیکھیں 237 آ رہا ہے، یہ پلس کا ہے، تو یہاں یہ ہمارے پاس اس جگہ آ جائے گا 237۔ اس کے بعد -237 ہے، تو دیکھیں -200 کے بعد یا اس جگہ ہمارے پاس -237 آ جائے گا۔ پھر -273 ہے، تو 73 ہمارے پاس -300 کے نزدیک آ جائے گا، -273۔ پھر یہ دیکھیں اس کے بعد یہ -723 آ رہا ہے، تو دیکھیں یہ یہاں 400 تک میں نے شو کیا ہوا ہے، 500، پھر اسی طرح آگے آ جائے گا 600، 700، تو 723 ہمارے پاس -700 سے آگے آ جائے گا، -723۔ پھر -327 ہے، تو -300 کے بعد ادھر آ جائے گا -327۔ اب لارجر ٹو سمالر لکھنا ہے، تو ہم یہاں سے رائٹ سائڈ سے لکھنا شروع کریں گے، رائٹ ٹو لیفٹ جائیں گے۔ تو فرسٹ ہمارے پاس آ جائے گا 237، اس کے بعد آئے گا -237، اس کے بعد -273، پھر -327 اور لاسٹ میں آ جائے گا -723۔ بی پارٹ میں بھی یہ ہمارے پاس نمبر دیے گئے، یا فریکشن فارم میں، تو ان کو میں نے ڈیسیمل فارم میں کنورٹ کر لیا۔ اب ان کو نمبر لائن پہ شو کرتے دیکھیں 0.7 ہے، تو یہ 0 اور آگے 0.7 1 2 3 4 5 6 7، یہ ہمارے پاس 0.7 آ رہا ہے۔ یہ تو اس کی جگہ میں اس کے ساتھ مائنس کی سائن تھی، تو ہم نے مائنس والی سائڈ پہ جانا ہے، ادھر میں نے مائنس کی سائن نہیں لگائی۔ یہ دیکھیں ادھر بھی مائنس آ رہا ہے، تو اس کو میں نے مائنس والی سائڈ پہ لے کے جانا ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7، یہاں پر 0.7 آ رہا ہے، تو ادھر میں -7/9 لکھ دیتا ہوں۔ پھر یہ -1 ملٹیپلائی 1/9 تھا، تو یہ مکسڈ فریکشن تھی، اس کو میں نے ڈیسیمل فارم میں کنورٹ کیا تو -1.1 آتا ہے، تو یہاں پر -1.1 آ رہا ہے، تو اس کی جگہ میں لکھ لیتا ہوں 1 -1 اور 1/9۔ 2/9 0.2 کی ایکول ہے، تو یہ دیکھیں یہاں پر 0.2 آ جائے گا، اس کی جگہ میں 2/9 ہی لکھ دیتا ہوں۔ -2 اسی طرح ہی آئے گا، دیکھیں -2 ادھر بھی آ رہا ہے، ادھر بھی آ رہا ہے، -2 2 ٹائم آ رہا ہے، تو اس کو ہم نے 1 ٹائم ہی شو کرنا ہے۔ پھر 3/9 ہے، 3/9 0.3 کی ایکول ہوتا ہے، تو یہاں پر آ جائے گا، یہ دیکھیں 0 اور آگے 0.3، یہاں پر 0.3 آ رہا ہے، تو اس کی جگہ ہم لکھ دیں گے 3/9۔ پھر -3، تو یہ یہاں پر آ رہا ہے -3، اور پھر 1/9 کیا تو 0.1 آگے، یہ ہمارے پاس 0.1، اس کی جگہ میں 1/9 لکھ دیتا ہوں، اور آگے -2 ہم نے آلریڈی شو کر دیا۔ اب یہاں سے رائٹ ٹو لیفٹ ہم لکھنا سٹارٹ کریں گے، تو فرسٹ آ جائے گا 3/9، اس کے بعد 2/9، 1/9، پھر یہ -7/9، یہ -1 1/9، -2 اینڈ -3۔ یہ ہمارے پاس ڈی سینڈنگ آرڈر آ گیا ہے۔ سی پارٹ ہے، سی پارٹ میں بھی جو یہ فریکشن میں دیے ہوتے ہیں ان کو میں نے ڈیسیمل میں کنورٹ کر لیا۔ اب ان کو دیکھتے ہیں نمبر لائن پہ شو کرتے ہیں۔ 0.6 ہے، تو 0.6 یہ دیکھیں 0 کے بعد 0.6، یہ 1 2 3 4 5 6 یہاں پر آ جائے گا 0.6، یا اسی جگہ میں لکھ دیتا ہوں 2/3۔ 1.5 ہے، تو 1.5 ہمارے پاس اس جگہ آئے گا، اس کی جگہ میں اس کی فریکشن فارم 3/2 ہی لکھ دیتا ہوں۔ پھر 0.07 ہے، تو 0.07 ہمارے پاس اس جگہ آئے گا 0 کے بالکل ساتھ، تو اس کی فریکشن فارم میں 1/13، اور 0.1، تو 0.1 ہمارے پاس یہ آ رہا تھا، اور اس کی فریکشن فارم ہے 3/20، تو 3/20 ہمارے پاس ادھر آ گیا۔ اب ان کو میں رائٹ ٹو لیفٹ لکھتا ہوں، تو فرسٹ آ جائے گا 3/2، پھر آ جائے گا 2/3، اس کے بعد 3/20، اور لاسٹ میں سمالر آ جائے گا 1/13۔ کوشچن 5 کی اسٹیٹمنٹ میں کہہ رہا ہے ریپرزینٹ ایچ آف دی فالوئنگ ریشنل نمبر آن نمبر لائن، یا جتنے نمبر دیے گئے ان کو ہم نے نمبر لائن پہ شو کرنا ہے۔ فرسٹ دیکھیں
3.5 दिया हुआ है, तो ये हमारे पास देखें ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे यहाँ पर हमारे पास 3.5 आ जाएगा। आप इसको अगर डेसिमल में भी कन्वर्ट करें तो ये 3.5 आता है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास 3.5 इधर आ जाएगा, तो ये हम इधर लिख देते हैं 3/1/2। इस तरह बी पार्ट में ये आगे मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको मैं माइनस की साइन इसी तरह आएगी, 6 4 24 और 5 29/6, और 29/6 को अगर मैं डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो ये आ जाएगा 29/6, 4.8 आता है, -4.8। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास -4 आ रहा है, -4 से आगे 0.8 हमने देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हमारे पास -4.8 आ रहा है, इसकी जगह मैं यही लिख देता हूँ -4/5/6। -1/10 है, ये हमारे पास इक्वल होगा -0.1 के, तो -0.1 ये हमारे पास इधर आ रहा है। ये 0 के लेफ़्ट साइड पे आपको पता है माइनस वाले होते हैं, तो 0.1 हमारे पास इस जगह आएगा, इधर मैं लिख देता हूँ -1/10। 4 × 17/20 है, इसको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, या पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं। 20 को 4 से मल्टीप्लाई करें 80 आता है, और 80 में 17 ऐड करें तो ये हमारे पास 97/20। 97 पे 20 को डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास ये भी 4.8 ही आता है। तो ये हमारे पास देखिए इधर आ रहा है प्लस का 4.8 है, तो हमने प्लस वाली साइड पे देखना है। 4 से आगे 0.8, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर आ जाएगा, इधर मैं लिख देता हूँ। ये जो मिक्स फ्रैक्शन हमें दी हुई थी 4 और 17/20 -3/10 है, ये हमारे पास माइनस की साइन इसी तरह आएगी। 3/10 0.3 के इक्वल होगा। अभी हमने माइनस वाली साइड पे देखना है, तो ये 0 के बाद 0.123 यहाँ पर हमारे पास -0.3 या -3/10 आ जाएगा। इसके बाद एफ पार्ट में आ रहा है 17/5, तो 17 पे अगर 5 को डिवाइड करें तो ये हमारे पास 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 17/5, ये देखें 3.4 आ रहा है, तो ये देखें 3 के बाद 0.4 देखते हैं, 1 2 3 4 यहाँ पर आ रहा है 3.4, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 17/5। 9/5, 9 पे अगर 5 को डिवाइड करें तो ये आता है 1.8, तो 1.8 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। प्लस का 1 है तो प्लस का 1.8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 0.8 आ गए, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 9/5। ये हमारी देखिए एक्सरसाइज इधर तक कंप्लीट हो गई है। इसी के साथ ही इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ तमाम क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आप में से कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।